اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت بھی ہوتی ہے وہ بھی در حقیقت ایک آزمائش کی شکل ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اور یہ حیات دنیاوی یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار امتحان ہے۔ یہاں تو ہر لمحے ہم ایک امتحان سے دوچار ہیں۔ بڑی پیاری نظم ہے علامہ اقبال کی جو بانگ درا میں شامل ہے، زندگی، جس میں ایک شعر وہ بھی ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اور آخری شعر ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور یہ در حقیقت ترجمانی ہے سورہ ملک کی اس آیت کی کہ ہم نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت و حیات کا سلسلہ، حیات مسلسل چلی جا رہی تھی، موت کا وقفہ ڈال دیا گیا، اس کے حصے کر دیے گئے تاکہ ایک چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر لیا جائے، اسمال چنک آف آور لائف، وہ علیحدہ کر لیا گیا تاکہ اس کو ایک امتحانی وقفہ بنا دیا۔ قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ آگے چل کر اب زیادہ دور نہیں ہے، سورہ دہر میں بھی یہ مضمون آئے گا، سورہ ملک میں تو آ ہی چکا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور ہر لحظہ یہاں امتحان ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کچھ دے کر آزماتا ہے، کبھی کچھ چھین کر آزماتا ہے۔ دے کر آزماتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں، کبھی چھین کر آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ ہر حال میں وہ میرے دامن سے وابستہ رہتا ہے یا نہیں، ہر حال میں راضی برضائے رب رہتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر نعمتوں کی بارش ہو تو ہم سے غافل ہو جائے، ہماری طرف سے منہ موڑ لے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر کوئی تکالیف آ جائے، ہجوم کر جائے، تو پھر شکوہ اور شکایت کا لفظ زبان پر آ جائے۔ ہر حال میں ہونا یہ چاہیے کہ راضی برضائے رب رہے بندہ، چاہے یہ حال ہو چاہے وہ حال۔ اس میں جو کلائمیکس ہے وہ سورۃ الفجر کی آیت ہے کہ انسان اگر اس دنیا کے اندر بدلتے ہوئے حالات کو، چاہے توحید مکمل ہے اس کی کہ وہ اللہ ہی کی طرف اس کو منسوب کر رہا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اس کا رب اس کو خوب نعمتیں دیتا ہے، آزماتا ہے اس صورت میں کہ نعمتیں دیتا ہے، خوب اس کو اکرمہ عزت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے مجھے رب نے عزت دے دی، باعزت بنا دیا، میرا اعزاز فرمایا۔ اب دیکھیے شرک یہاں نہیں ہے، وہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے اس سے تو انسان بچا ہوا ہے، میرے رب نے مجھے عزت دی۔ شرک نہیں ہے، توحید موجود ہے، توحید میں کہیں کوئی اس میں کوئی خلا نہیں، کوئی نقص نہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانِ۔ اور جب دوسری شکل میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا ایشو کرتا ہے، اس لیے کہ قدرہ کے معنی جو ہے وہ یہی ہے، اندازے سے دینا شروع کر دینا۔ ایک ہے بغیر حساب آ رہا ہے، اور ایک یہ کہ اب ناپ تول کر کے آ رہا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانِ، تو وہ کہتا میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ اب ان دونوں جملوں میں توحید اور شرک کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے کہ کوئی گمراہی کی آپ نشاندہی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے عزت دی اور اللہ نے ہی ذلیل کر دیا، لیکن فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ یہاں نفی کس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ ابھی ہدایت کا ایک درجہ اور ہے۔ تم یہاں مال و دولت اگر مل گیا ہے تو سمجھ رہے ہو کہ یہ عزت ہے، اعزاز ہے، حالانکہ یہ بھی امتحان ہے۔ اور اگر کہیں تنگی آ گئی تم سمجھ رہے ہو یہ توہین اور تذلیل ہے، حالانکہ یہ بھی توہین اور تذلیل نہیں ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ یہ دونوں کیفیات اس اعتبار سے برابر ہیں کہ یہ بھی امتحانی کیفیت، وہ بھی امتحانی کیفیت۔ ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے ہدایت کا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہدایت بھی درجہ بدرجہ آتی ہے۔ سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہوتی کہ انسان یہ کہتا کہ مجھے نعمتیں ملی ہیں، یہ تو لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی، فلاں دیوتا راضی ہو گیا، اس کی نظر عنایت ہے، مجھے یہ سب کچھ مل گیا۔ اب یہ تو ضل ضلالا بعیدا، یہ گمراہی کی بہت دور کی شکل ہے۔ اور کہیں اگر
کوئی تکلیف آ گئی، فلاں دیوتا ناراض ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہم سے پھر گئی ہے، دو قربانیاں، آؤ کوئی ڈنڈوت کرو، کوئی تلافی کرو، راضی کرو. تو یہ تو سمجھیے کہ یہ گمراہی ہے دور کی. اس گمراہی سے آدمی چلا تو پہلا درجہ جو آیا ہدایت کا وہ توحید ہے، کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے نعمت ملی تو اللہ نے میرا اعزاز اور اکرام فرمایا، مجھ پر تکلیف آئی، تنگی آئی تو اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. تو اس کے اعتبار سے تو یہ ہدایت ہے. لیکن ابھی تیسری سیڑھی کو دیکھیں گے تو یہ بھی ابھی گمراہی ہے. وہ تیسری سیڑھی کیا ہے کہ یہ دونوں حالتیں مساوی، یہ دونوں حالتیں امتحان، دونوں میں اللہ. ابھی ایک چوتھی سیڑھی ہے، یہ سب سے اونچی ہدایت ہے. اس تک تو یوں سمجھیے کہ اخص الخواص پہنچ پاتے ہیں، عام لوگوں تک کی اس تک رسائی نہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ اگر مفلسی ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حالات کی تنگی ہے تو یہ امتحان شاید زیادہ کڑا ہے، زیادہ سخت ہے. اور اگر فراوانی ہے اور دولت ہے اور عزت ہے تو یہ امتحان شاید ہلکا ہے، آسان ہے. حقیقت یہ ہے چوتھی سیڑھی جو ہے ہدایت کی، کہ اصل میں امتحان بھاری جو ہے وہ دولت کا امتحان. اگر اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وجاہت دیتا ہے، یہ امتحان زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل. اگر تنگی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے تو یہ امتحان آسان ہے. اس لیے کہ تنگی میں اور مصیبت میں لا محالہ انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے. جبکہ محتاط ہے، فراوانی ہے، عزت ہے تو اس میں بہت شدید اندیشہ ہے غفلت کا. تو معلوم یہ ہوا کہ نتیجے پر اگر نگاہ ہے تو اس کے اعتبار سے یہ امتحان کے دولت ہو اور اس کے انبار ہو اور فراوانی ہو، یہ زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت اس کے کہ تکلیف ہو یا کوئی دنیا میں احتیاج کا معاملہ. اس کے حوالے سے یاد رکھیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ. ایک زمانے میں حکومت جو ہے تشدد کر رہی تھی، شدید ترین عتاب میں آئے ہوئے ہیں، مار پڑ رہی ہے، جیلوں میں ٹھوسا ہوا ہے. اور الفاظ یہ آتے ہیں روایات میں کہ وہ مار ماری گئی ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو بلبلاؤ، لیکن کبھی کوئی آنسو جو ہے آنکھ سے نہیں ٹپکا. لیکن جب حالات بدل گئے اور اب دار الخلافہ جو ہے یا بیت الخلافت، وہاں سے اب آ رہے ہیں اشرفیوں کے توڑے لے کر ایک شخص آیا ہے، تھیلی لے کر آیا ہے کہ یہ خلیفہ نہیں، کیونکہ خلیفہ بدل گئے، اب حالات جو ہے حکومت کے تبدیل ہو گئے. تو جب وہ تھیلی پیش کی ہے ان کی خدمت میں اشرفیوں کی، تب رو پڑے کہ اللہ میں اس امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں. یہ امتحان کہیں زیادہ سخت ہے، کہیں مشکل ہے. تو ان چار درجوں کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یاد رکھیے. اب دیکھیے ریلیٹیو، یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے یہ ہر جگہ چلتی ہے. سب سے اونچے درجے کے اعتبار سے دوسرا درجہ بھی گمراہی کا ہے، پھر اس کے اعتبار سے تیسرا درجہ اور گمراہی کا ہے، اور جو سب سے نیچے ہے وہ تو خیر گمراہی ہے ہی ہے. نیچے سے چلیں گے تو پہلے کے مقابلے میں دوسرا بھی ہدایت پر مشتمل ہے کہ آپ نے اگر دنیا میں خیر ملا، بھلائی ملی تو اسے اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ نے مجھے عزت دی، شرک سے تو بچ گئے. اگر تکلیف آئی، مصیبت آئی تو اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، شرک سے تو بچ گئے. اس کے مقابلے میں ہدایت پر آ گئے. لیکن اس سے اوپر کی ہدایت ہے یہ کہ آپ ان دونوں کے اندر کوئی فرق و تفاوت ہی نہ کریں، دونوں امتحان کی کیفیات ہے، نہ یہ عزت ہے نہ وہ ذلت ہے. یہی سورہ تغابن کی اس آیت کا مفاد ہے، ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا فیصلہ اس دن ہوگا. اس دن جو بری ہو گیا عزت اس کے لیے ہے، اور اس دن جو جہنم میں جھونک دیا گیا ذلت اس کے لیے ہے. چاہے دنیا میں قارون کی دولت اس کے پاس رہی اور فرعون اور نمرود کا اقتدار جو ہے اسے حاصل رہا. اور سب سے اوپر یہ ہے کہ اصل کڑا امتحان جو ہے، حضور کی حدیث یاد کر لیجئے، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے، بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو کثیر ہے لیکن غافل کر دینے والی شے. جہاں کثرت ہوگی محتاط ہوگی، غفلت آ جائے. تو فرمایا کہ اگر یہ ہمارے اس طریق مستقیم پر چلتے رہتے، قائم رہتے، رواں دواں رہتے،
شاہراہ توحید سے ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں میں نہ بھٹکتے، لاسقیناہم آن غدقا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ دارالجزا کے طور پر ہے یہ دار امتحان ہی، اس میں بھی ہم آزماتے، لنفتنہم فی، نعمتیں بھی آتی ہیں تو وہ بھی امتحان کے لیے، وہ مزید آزمائش کے لیے۔ اس لیے بھی کہ دیکھیے انسان جیسے کہ ہمارا ہے تعلیم کا نظام، جس نے پرائمری کا امتحان پاس کر لیا اب وہ ہائی اسکول میں جائے، پھر امتحان ہے، 5ویں کا، 6ٹھی کا، 7ویں کا، مڈل کا، پھر امتحان ہی امتحان ہے، کڑے سے کڑے امتحان آتے چلے جائیں گے۔ اس پر مجھے یاد آیا کہ ایک اچھی تحریر ایک وقت میں میرے قلم سے نکلی تھی حج کے موضوع پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک خاکہ ہے حیات دنیاوی کا کہ کس کس طرح کے امتحانات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں کامیابی کے ساتھ، جس پر ایک بڑا جامع تبصرہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں تو وہ ان سب میں پورا اترا، اس نے سب کو پورا کر دیا۔ تو تدریجاً جو امتحان آئے کہ پہلا امتحان دنیا میں آتا ہے انسان کے عقل اور شعور کا، عقل و شعور کا امتحان یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک حقیقی کو پہچانتا ہے یا نہیں، اسی کو نہیں پہچانا تو گیا ضل ضلالا بعیدا۔ یہ تو پہلا امتحان ہے عقل اور شعور کا، جس میں سے حضرت ابراہیم کامیابی سے گزرے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے سے کفر اور شرک کے، ستارہ پرستی وہاں ہو رہی تھی، بت پرستی وہاں ہو رہی تھی، شاہ پرستی وہاں ہو رہی تھی، سیاسی شرک انتہا پر، توہماتی شرک انتہا پر، ہر نوع کا شرک اس ماحول میں موجود تھا، لیکن اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید تک پہنچے، اپنی فطرت کی رہنمائی، پہلا امتحان پاس کر لیا۔ اب اس کے بعد امتحان جو آئے ہیں تابڑ توڑ، وہ ہے عزم کے، ارادے کے، ہمت کے، کتنی کچھ قربانی دے سکتا ہے، گھر سے نکال دیے گئے، اچھا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ہجوم کے سامنے فیس کیا، اور اس جرت کے ساتھ فیس کیا کہ ان کو لاجواب کر دیا ہے۔ رجعوا الی انفسہم، خود انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کہا کہ ابراہیم جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اصل میں تو ہم ہیں جو غلط بات پر ہیں، لیکن پھر انہوں نے اپنی حمیت جاہلی کو مجتمع کیا، فیصلہ کیسے آگ میں ڈال دیا۔ شہنشاہ کے دربار میں پیشی ہوئی، وہاں پر جو مجادلہ کیا ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، جس طرح ترکی بترکی جواب دیے۔ جب بادشاہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ابھی 2 آدمیوں کو بلایا جیل میں سے، ایک کی گردن اڑا دی، ایک کو آزاد کر دیا، دیکھو یہ اختیار میرے پاس بھی ہے، ایک کو میں نے مار دیا، ایک کو میں نے معاف کر دیا۔ تب پھر کہا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فاتح بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ پھر آخری امتحان آیا ہے، کم سے کم دارالکفر کا آخری امتحان کہیے کہ آگ میں جھونک دیے گئے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی۔ پھر اس کے بعد ہجرت ہے، ان کو خیر بات کہنا ہے، قدم قدم پر امتحان، اور آخری امتحان جو سمجھیے کہ جو سب سے کڑا امتحان ہے کہ بیٹا اب جوان ہوا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، 13 برس کی عمر کو پہنچا ہے، اس وقت اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو معلوم ہوا قدم قدم پر امتحان ہے، ایک کو پاس کریں گے تو اگلا آئے گا۔ لنفتنہم فیہ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، اور جو کوئی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے۔ اب یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس کا مصداق اتم تو یہی قرآن ہے جس سے بات شروع ہوئی ہے۔ اس مقام کو بھی اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ ذکر کا مصداق اول، مصداق اتم قرآن۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد آمنا بھی۔ تو جو کوئی بھی اعراض کرے گا ہمارے ذکر سے، اور اعراض کا لفظ خاص طور پر ثابت کر رہا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی شخص ذکر نہیں کر رہا، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ اعراض عن الذکر، کسی شے کو قبول نہیں کر رہا،
کسی شے کو اختیار نہیں کر رہا، اور وہ شے کون سی ہے سوائے قرآن؟ تو فرمایا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ تعالیٰ اس کو چلائے گا، وہ رب اس کو چلائے گا یا داخل کرے گا ایک ایسے عذاب میں جس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صعود کہتے ہیں چڑھنے کو، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، یہ سورہ مدثر میں آیت آ جائے گی۔ تو صعدہ وہ عذاب، چڑھتا عذاب جس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اس لیے کہ یہ تو انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے کہ بری حالت جو ہوتی ہے اس سے بھی وہ رفتہ رفتہ پھر ایڈجسٹ کر لیتا ہے، پھر اس کے اندر وہ سختی اسے محسوس نہیں ہوتی۔ لہذا اس سختی کے احساس کو برقرار رکھنے کے لیے عذاب کی شدت میں مسلسل اضافہ، عذاباً صعدا۔ یہ یسلک ہو کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے تو نوٹ کر لیں، سلکا کے معنی چلنا بھی ہے اور چلانا بھی ہے۔ گویا کہ باب افعال میں اسلاک، اسلکا یسلکو اور سلکا یسلکو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی معنی جو ہے اس کے اندر، دونوں معنی اس لفظ میں موجود ہے۔ اسی طرح سلکا کے معنی داخل ہونا بھی ہے اور داخل کرنا بھی۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہاں پہ یسلک ہو کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا چلائے گا، جیسے کہ سورہ زمر میں فرمایا گیا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر چلا دیتا ہے انہیں زمین کے اندر چشموں کی صورت میں، رواں کر دیتا ہے چشموں کی صورت میں۔ تو یہاں سلکہ کے معنی چلا دینا، رواں کر دینا، اور داخل کر دینے کا مفہوم اس کے لیے بھی قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 27 میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے انہی میں آیا ہے فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اس کشتی کے اندر اے نوح اب داخل کر دو تمام جو مخلوقات ہیں، جوڑا جوڑا داخل کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی داخل کرو۔ تو یہاں پر اسلک کے معنی ہے داخل کرو۔ سورہ قصص میں بھی آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، ذرا داخل کرو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، تو وہ نکلے گا تو سفید ہوگا بغیر اس کے کہ وہ کوئی مرض کا اس پر کوئی شائبہ ہو یا اثر۔ تو دونوں معنی یہاں پر کر سکتے ہیں آپ۔ یسلک ہو عذاباً صعدا، وہ داخل کرے گا اسے ایک ایسے عذاب میں کہ جو چڑھتا عذاب ہوگا، جس کی شدت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یا چلائے گا اسے اس عذاب کے راستے پر کہ جو راستہ خود چڑھائی کی طرف جا رہا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں قول مروی ہے کہ یہ جو سعدہ ہے یہ ایک پہاڑ ہے جہنم کا، جس پر کہ جن لوگوں کو یہ عذاب خاص طور پر دیا جائے گا، جس کا کہ سورہ مدثر میں بھی ذکر آئے گا سأرہقہ صعودا، کہ جن لوگوں کو اس کا عذاب جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا جن کے حق میں، وہ اس پر چڑھیں گے بڑی مشقت سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، اور پھر وہ اوپر جائیں گے، پھر ان کو گرا دیا جائے اور پھر وہ چڑھتے رہیں گے۔ یہی ان کا جو معاملہ ہے یہ چلتا رہے گا، جاری رہے گا۔ تو یہ دونوں ترجمے یہاں ممکن ہیں۔